تھیں، سب کچھ ملے گا، اور پھر 12 ملازم بھی ملیں گے، جو ریٹائر ہو گئے ان کو بھی، جو موجود ہے ان کو بھی، اور اگر بیرونی دورے پہ جائیں گے کسی بھی وجہ سے، حالانکہ وہ ریٹائر ہو گیا، اپنے 4 رشتہ داروں کو شاہی خرچ پر، حکومتی خرچ پر اپنے 4 رشتہ داروں کو ساتھ لے جا سکے گا، وہاں ہوٹل بھی فری، کھانا پینا بھی فری۔ یہ کوئی گنگا بہ رہی ہے یہاں؟ تمہارے باپ کا مال ہے کیا؟ لوگوں کو خون پسینے کی کمائی اور کس طرح بہائی جا رہی ہے، اور اسمبلیاں ہیں کہ فیصلے پہ فیصلے کیے چلی جا رہی، چونکہ ان کے مفادات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے، دیا جل رہا ہے، دفتر کا کام کر رہے ہیں، بیٹا آیا کوئی ذاتی بات کرنے کے لیے، گھر کی کوئی بات کرنے کے لیے، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا۔ بیٹے نے کہا ابو جی آپ چراغ بجھا دیا؟ فرمایا وہ دفتری کام کا چراغ ہے، اب ہم ذاتی بات کر رہے ہیں۔ اس چراغ پہ تیل لگا بھی کتنا ہوگا اگر 5 منٹ کی بندہ بات کرے؟ یہ احساس ہے ہمیں کبھی ہماری ذات میں یا ہمارے حکمرانوں میں؟ یہ احساس کبھی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ غریبوں کا حق کھانے والوں سے اللہ نے پوچھنا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اللہ روز آخرت اس سے پوچھے گا، اس کے ماتحت عملے کے بارے میں، اس کی جاگیر کے بارے میں، اس کے ملازمین کے بارے میں۔ حساب بندہ کیسے دے گا؟ کس طرح حساب دے گا؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے انبیاء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بات کھول کھول کے بتا دی ہے کہ اصل میں نے تمہارے لیے جو سجائی ہے وہ جنت سجائی ہے۔ دنیا تو راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا، اور ہم بے وقوف راستے کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ منزل تو ہماری آگے ہے، منزل تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جو آپ کی منتظر ہے، اللہ کی قسم جنت آپ کی منتظر ہے۔ پورے روز دعائیں کرتی ہیں، اللہ ہمیں وہ بندے کب دے گا جن کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے؟ کب دے گا جن کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے؟ یقین مانیے فرشتوں کو نہیں پتا حوریں کیا ہوتی ہیں، آم کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کنوں کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کو نہیں پتا، انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے مہلت دے دی۔ رمضان سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کے بندو، غریبوں کے حق ادا کرو، زکوٰۃ پوری ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے باقی سرمایہ میں وہ برکتیں دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں لوگوں نے آ کر کے کہا، امیر المومنین، ہم جس گھر پہ پچھلے سال زکوٰۃ دے کے آئے تھے وہاں زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ لو، وہ کہتا ہے بھائی ہم نے اس سال خود نکالی ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب سوچنے کا انداز دیکھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دینے لگا ہے؟ مومن کی سوچ دیکھیے کیسا سوچتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، دنیا میں کسی کو زیادہ ملے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، اللہ کتنا راضی ہے اس بندے سے۔ یہ دنیا کی خوشحالی اس کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ اگر اس کی رضا کی نشانی ہوتی تو یقین مانیے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جبکہ ایسا نہیں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جسم کی زکوٰۃ روزے کی شکل میں ادا کرو، تراویح پڑھو، شب قدر میں خود بھی جاگو، بچوں کو جگاؤ، بیویوں کو جگاؤ، شب بیداری کرو، اللہ کے آگے رونا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اور اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ جب دیکھیے دن میں نمازیں پڑھنا بڑی آسان ہے،
آیا بندہ نماز پڑھ کے چلا جائے. لیکن رات کو جب ساری دنیا سوئی ہو نا، اس وقت وضو کر کے بندہ اٹھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس میں ریاکاری کا ذرا بھر شائبہ بھی نہیں ہوتا. دن میں تو میں سوچ سکتا ہوں نا کہ یار وہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، چلو میں بھی چلوں، بولیں گے یہ بھی نمازی ہے. رات میں جب ہر کوئی سویا ہو، آپ گھر میں اکیلے، گھر والے بھی سوئے ہوئے، آپ وضو کر کے مصلی بچھا کے اگر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ نماز ہے کہ ساری زندگی کی نماز ہے اس پر قربان. اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اخلاص سے بھرپور، درد دل سے بھرپور، اللہ پر بھروسے اور یقین اور توکل سے بھرپور. پھر اللہ سے جب آپ اس طرح گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر آپ کے آنسو جب اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے، آپ کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.